اور ہواؤں میں تو پرواز کرتا ہے، پرندوں نے لیکن ابابیل حملہ کے کیا ہے؟ اندر کچھ ایسی خاص چیزیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے ہاں تبھی انسان کو کہتے ہیں کہ حیران کر کعبہ کے دیتی ہیں اوپر کوئی بلکہ پرندہ ساتھ نہیں ساتھ اسے دوسرے چلتا، پرندوں آ سے بھی نہیں اڑتا الگ نہیں سکتا، ہے، بناتی ہیں۔ ہاں۔ ان تمام ایون چیزوں سے فلائٹس بھی بھی نہیں اگر ہم جاتی۔ الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابیل کے بارے میں وہ بات۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اوور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں ریئل ہسٹری آف ابراہا اینڈ کعبہ، ابابیل اور کعبہ پر حملہ کرنے والے ابراہا کی کہانی۔ تو کعبہ پر حملہ ہوا ہے، یہ تو مطلب ہم نے کبھی نہیں سنا ایسا۔ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا کچھ خاص ہے، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے ہم نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کعبہ بہت باری ٹوٹا ہے اور اسے ٹوٹ کے مطلب اس کو کافی بار ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کسی طریقے کا حملہ ہوا ہے ایسا ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، آپ لوگوں نے ابابیل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ ابابیل کو نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتاتے چلیں کہ ابابیل ہماری دنیا کے ایک پرندے یعنی پکشی کا نام ہے۔ ویسے اچھا، تو ابابیل بھی دنیا کے دوسرے پرندوں کی طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہواؤں میں تو پرواز کرتا ہے، پرندوں نے لیکن ابابیل حملہ کے کیا ہے؟ اندر کچھ ایسی خاص چیزیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے ہاں تبھی انسان کو کہتے ہیں کہ حیران کر کعبہ کے دیتی ہیں اوپر کوئی بلکہ پرندہ ساتھ نہیں ساتھ اسے دوسرے چلتا، پرندوں آ سے نہیں بھی اڑتا الگ نہیں سکتا، ہے، بناتی ہیں۔ ہاں۔ ان تمام ایون چیزوں سے فلائٹس بھی بھی نہیں اگر ہم جاتی۔ الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابیل کے بارے میں وہ بات جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ ابابیل کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ نہ صرف اچھا، ذکر بلکہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود پوری ایک سورت ہی ابابیل کے ٹاپک پر نازل کی گئی تھی۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل پرندے کے اندر وہ کون سی خاص چیزیں موجود ہیں جو نہ صرف ہم انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتی ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ہی دنیا کا وہ اکلوتا پرندہ ہے کہ جو لگاتار 10 مہینے تک آسمان میں اڑ سکتا ہے، اور اس 10 مہینے کے لمبے وقت میں اسے راستہ میں کہیں پر بھی کسی بریک یا پھر کسی اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سائنٹسٹ نے ابابیل کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ابابیل دنیا کا وہ پرندہ ہے کہ جو چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دوستو اچھا، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پکشی بنا کسی بریک کے ہاں، لگاتار 10 مہینے تک اڑ سکتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ 10 مہینے میں کتنی زیادہ 10 دوری طے مہینے کرتا ہوگا۔ لگ بھگ ظاہر ہے سال اس کی بھر۔ یہ دوری اس دوری سے تو زیادہ ہی ہوتی ہوگی جو ہمیں چاند پر پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ابابیل کی غذا یعنی اس کی بھوک کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو آسمان میں اڑتے وقت اپنے پورے منہ کو کھلا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے سبھی چھوٹے موٹے کیڑے اس کا نوالا بنتے رہتے ہیں۔ ابابیل کی گنتی دنیا کے ان چنے ہوئے پکشیوں میں ہوتی ہے کہ جو آسمان میں سب سے زیادہ اونچائی پر اڑنے کی قابلیت ابابیل رکھتے ہیں۔ پکشی ابابیل پرندے کی عمر ایوریج 20 سال ہوتی ہے، اور ان 20 20 سالوں میں سال بھی اس کا زیادہ تر وقت آسمان میں اڑتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل جیسے ادبھت اور حیران کر دینے والے پرندے کا ذکر قرآن میں کیوں اور کیسے آیا، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1500 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یمن میں ابرہہ نام کا ایک ظالم انسان حکومت کیا کرتا تھا۔ ابرہہ خود تو ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی حکومت میں ایسے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے کہ جو ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہر سال کعبے کا طواف کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابرہہ اچھا، ہر سال جب ان جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے بہت حیرانی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آخر تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ لوگ ابرہہ کو جواب دیا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک خدا کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے اور ہم وہاں پر اس کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ ہر سال اپنی سلطنت سے مکہ کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابرہہ کو بہت غصہ آیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری کیوں ریاست جاتے ہیں یہ یمن میں لوگ؟ موجود ہاں، نہیں ہے۔ آخرکار ابرہہ کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاست یمن میں کعبے کی ہی طرح ایک بڑا سا گھر بنوائے گا، اوکے۔ جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے اور اس گھر کا بھی کعبے کی ہی طرح طواف کیا کریں گے۔ آخرکار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابرہہ اپنی ریاست یعنی یمن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابرہہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا کہ جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے ہی اس کے بنائے ہوئے اس عالیشان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ
کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، وہ لیکن خدا جس کا گھر گھر کو ہے۔ تم نے بنوایا ہے وہ خدا کا نہیں بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ یہ سن کر ابرہہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ مکہ پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالی شان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے کوئی پر ایسا اٹیک کیسے کیا۔ سوچ لیتا دوستوں ہے؟ اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر یعنی دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے، ان سبھی جانوروں کو ابرہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے اور وہ ضرور مجھ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہے آپ کتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہیں، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم میں سے سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے اور انہوں نے سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی میں موجود پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور پہاڑیوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے کہ جو ابرہہ کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے اندر ہی پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے اور ان سبھی پرندوں کی چونچوں میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پکشیوں کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہہ کی فوج کے لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہہ کی حد سے زیادہ مضبوط فوج پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکی اور کچھ دیر کے اندر ہی انہی پتھروں کی وجہ سے ابرہہ کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے
पत्थरों की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये पत्थर अबराहा की फ़ौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। ओ माय दोस्तों, गॉड। मक्का में ये हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था। अच्छा। क्योंकि दोस्तों, इस हमले में अबराहा की फ़ौज में हद से ज़्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमुल फील कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अल फील रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबिक में हाथी होता है। जब हमने वीडियो का टाइटल पढ़ा था और हमने देखा अबाबील ने जो है वो हमला किया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो काबा पे कैसे उन्होंने हमला किया और क्यों किया। बट अब पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि उन्होंने काबा को बचाने के लिए, मतलब अल्लाह ने ही भेजा था अबाबील सारे बर्ड्स को, और उन्होंने कैसे काबा को बचाया अब्राहा से। तो मतलब वो देख के तो हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पर आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अबाबील पक्षी के बारे में जानकर कि वो 10 महीने नॉन स्टॉप उड़ सकता है बिना किसी स्टॉपेज लिए हुए, तो आई थिंक हमने इससे पहले इस पक्षी के बारे में कभी नहीं सुना था और आज की वीडियो के थ्रू हमें पता चला। और जिस तरीके से इसे आप कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जब अल्लाह का करिश्मा होता है तो वो ऐसा होता है कि जब काबा को बचाने के लिए उन्होंने अबाबील पक्षी का पूरा झुंड भेजा और छोटे-छोटे पत्थरों से ही मतलब कितनी बड़ी फौज को उन्होंने खत्म किया। तो वाकई में आज की वीडियो ने हमें बहुत हैरान किया है। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।